آج کل ایک اور بڑے فیمس ریلیجس کریکٹر ہیں پاکستان میں، انجینئر محمد علی صاحب. میں ہاں نے ہاں آپ ان کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا. ذرا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے انٹرویو ہوا اور کیسا ایکسپیرینس رہا، ان کی شخصیت کیسی ہے، کیسا مزاج ہے، وہ سارا ذرا ہمیں بتائیں. میں انجینئر صاحب کو تو پہلے بھی سنتا تھا، کیونکہ میں ان کے بارے میں مختلف علماء کرام کے بارے میں بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا بھی ان میں بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں. لیکن اس شخص نے، نہیں، ان کا جو مطلب وہ پرسنلی میں کیسے ان کی ہیں، طرف وہ سارا میں ان کا. اشارہ ان کی طرف ہاں کر رہا ہوں. ہاں. میں ان کو بڑا سنتا تھا. ایک تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بند شخصیت ہے. پھر اوکے. ان میں جو محبت ہے، جو بڑے پیار سے وہ غصہ اگر کرتے ہیں تو اگر آپ کو وہ ساری چیز نظر آتی ہے کیمرے پہ، لیکن جب آپ جاتے ہیں وہ جس پیار محبت سے لیکن اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. اور یقیناً جس اسلام کو میں نے پڑھا ہے وہاں پہ مجھے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ واقعی یہ جو آپ لوگوں میں بیچ میں جو لکیریں بانٹی گئی ہیں مسلکوں میں، ذات پات میں، یہ ساری چیزیں کہاں اسلام میں تھی. تو اس بندے کے ساتھ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں صبح سے گیا، کیونکہ صبح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنتے اوکے. ہیں، اور ان پہ کئی اٹیکس بھی ہو چکے ہیں، خودکش بمبار، یہ جو لوگوں نے ان پہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. تو پھر جب انٹرویو کا ٹائم آیا تو انہوں نے نماز ہوئی، اور نماز میں بھی وہاں بیٹھا رہا، میں دیکھتا رہا ساری. اور اچھا ایک اور چیز خوبصورت بات، میں نے پہلی بار ایک ایسی جگہ میں نماز اپنی آنکھوں میں سے دیکھی کہ وہاں پہ اہل تشیع بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، بریلوی مکاتب فکر کے جو لوگ تھے وہ بھی تھے. مطلب آپ کو ایک انٹرفیتھ ہارمونی کا ایگزیکٹلی. وہ جو ایک اور پریکٹیکل پھر آپ کی کہیں نہ پکچر کہیں وہاں پہ آپ مجھے بھی موجودہ پائیں کہ کسی نے مجھ پر غصہ نہیں کیا کہ سردار صاحب کہ کیا کر رہے ہیں. سردار صاحب بیٹھے ہوئے. یہ خوبصورتی مجھے انجینئر صاحب کی، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے مجھے میرے ساتھ گفتگو کی اور میں نے بڑے کھل کے سوال کیے صحیح کہ صحیح. بھائی آپ کی عید ہوتی ہے، ہم آپ کو وش کرتے ہیں، آپ لوگ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہماری جب ویساکھی آتی ہے آپ لوگوں کی پتہ نہیں کون سی کیا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہمیں وش کرتا ہے تب آپ لوگوں کے حالات بڑے بدل جاتے ہیں، آپ فتویٰ لگانا شروع کر لیتے ہو. تو میں نے بڑے سخت قسم کے تو سوالات کیے ان تھے. کی جو ایک شخصیت ہے مجھے مطلب ایک اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑے سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور سخت بندے لگتے ہیں. تو کیا پرسنلی بھی ان سے ملاقات میں بھی وہ سخت ہے یا نہیں، ملنسار بڑے اور. ملنسار بندے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہمارے بارے میں جب ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید بڑا پراؤڈ ہوگا، بڑا غصے والا ہوگا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، لیکن اب جب جائیں گے نا تو بڑا پیار، بڑی شفقت، بڑے ملنسار، آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ کو جاتے جاتے انہوں نے مجھے دنیا کا ایک انمول تحفہ بھی دیا، اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ہے قرآن شریف. تو اچھا. قرآن شریف انہوں نے مجھے گفٹ کیا، اور میں زبردست نے بڑا، آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں وہ تصویروں میں کہ میں نے بڑے رسپیکٹ سے وہ لیا. اور زبردست. میں اس چیز میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے اچھا لگا کہ ایک شخص نے مجھے قرآن شریف گفٹ کیا، کیونکہ قرآن شریف میرے لیے ایک عظیم کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے. بالکل. پھر آپ کو ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ کا واقعہ سناتا ہوں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پاکستان میں تو ہر چیز کو بڑے تباہی کے دہانے پر لے کے گیا ہے نا، کہ ایکسٹریمزم نے تباہی میں چاہیے، لیکن جو سافٹ تصویریں وہ نہیں دکھائی جاتی. مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک دفعہ بیٹھے تھے پشاور میں، قلعہ بالے سار میں. وہاں سے گزرتے ہوئے ایک مسلمان نے آواز لگائی کہ وہ قرآن شریف وغیرہ جو ہے وہ بیچ رہا تھا، صحیح جس صحیح طرح آپ کو یہاں ملتے ہیں. صحیح. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے آواز اپنے درباری کو بولا کہ اس کو بلائیں. اس کو جب بلایا گیا دربار میں تو مہاراجہ نے بولا کہ آپ کیا لے کے؟ انہوں نے کہا جی قرآن شریف لے کے آیا ہوں. اچھا. تو درباری نے پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مہاراجہ نے ڈانٹ لیا اس کو کہ شٹ اپ، قرآن شریف کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ انمول ہے، لیکن جتنی اشرفیاں اس کو جھولی میں ڈال دو اور اس کو رخصت کرو، یہ قرآن شریف مجھے دے دو. تو یہ تصویر آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا. تو مجھے جب قرآن شریف دیا گیا، وہ جب آپ انٹرویو کر رہے تھے وہ بڑی پاورفل پکچرز تھیں، مطلب ایک ایگزیکٹلی، بالکل اور مذہب اور دوسرا بالکل مختلف مذہب، اور وہ ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ بڑی بڑے پاورفل خوبصورت. اور اور بڑی یہی خوبصورت چیز، بھی ایک سافٹ امیج وہ بڑا جا رہا وہ تھا دیکھو، بڑا. دیکھو یہ چیز ہونی چاہیے. میرے گاؤں میں جو میری والدہ کو، کیونکہ میری والدہ دلی سے تھی، اچھا. اب دنیا میں نہیں رہی ہے، ان کے جو بھائی بنے تھے نا وہ مسلمان مولوی تھے، اور میری والدہ کے لیے وہ
اس کو پیسے بھی, جیسے بہن بیٹیوں کو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے, یقین مانے وہ مولوی صاحب اور اس کی بیگم اور اس کے دوسرا بیٹا وہ بھی مولوی صاحب تھے, امامتی کرتے تھے مسجد میں, وہ باقاعدہ میری والدہ کو پیسے دیا کرتے تھے کہ ہماری بہن ہے. اچھا, تو یہ رشتے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. صحیح 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 اور جو صحیح. میرا کام ہے کہ ان کو دکھانا یہ سافٹ, بڑے خوبصورت خوبصورت, آپ بے شک بڑے آپ کو کرخدار قسم کے کریکٹر, بڑے سخت قسم کے کریکٹر, بڑے انتہا پسند قسم کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا, صحیح. وہ بھی تو ہم نے دکھانا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ بھی مسلمان ہے. اب انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیا کی طرف سے بھی آپ کی کافی ویورشپ ہے, تو کیسا رسپانس آتا ہے وہاں پہ لوگوں کے, کیسے آپ کو میسیجز یا کومنٹس یا کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹیو کس طرح کا ان کا رجحان ہوتا ہے آپ کے دیکھیے جی, مجھے تو ایک چیز کا میں بڑا قائل, بلکہ میں کوشش میری یہ کہ جو لکیریں ہیں نا, یہ نفرت کی لکیریں جو ہم نے کھینچ دی ہے نا, اس کا نقصان دونوں طرف ہوا. پنجاب بٹا, بٹوارا پنجاب کا ہوا, پنجابی بٹے, اور یہ جو نفرت کی لکیر ہم نے کھینچی, لیکن بارڈر کے اس پار جب آپ جائیں گے نا, آپ کو اسی طرح پیار محبت سے لوگ آپ دیکھیں گے. گئے ہیں ادھر؟ بے شک آپ کو لوگ اسی طرح رسپیکٹ دیتے ہیں. کتنی دفعہ جا چکے ہیں؟ ہمارے تو خیر فیملی ادھر ہے, ادھر ہے فیملی؟ کہاں پہ ہے, کس یہ جگہ پہ؟ پنجاب میں بھی میرے ہے, لیکن ہم زیادہ تر دلی جاتے ہیں. تو ادھر آپ گئے ہیں کبھی؟ وہ سدھو موسے والا کے گاؤں میں گئے ہیں کبھی؟ نہیں, اس وقت سدھو موسے والا اتنا بڑا نام نہیں تھا. اچھا اچھا. بٹ یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو پاکستانی ہے وہ جتنی محبت انڈین کو دیتے ہیں, تو دونوں طرف عوام جو ہے نا, وہ بھی جب میں تو ہوں, میرا تو تعلق آپ کو پتا ہے, میں تو بالکل کرتارپور کے نزدیک رہتا ہوں نا, میرے تو نارووال, اور وہاں پہ بھی جب وہ اس طرف سے آتے ہیں نا گیسٹ, تو ان کو تو ایسے جیسے ہاتھوں پہ ہمارے لوگوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے, چاہے کوئی جاتا ہے, چاہے کوئی وہاں کی انتظامیہ ہے گرودوارا صاحب کی, یا کہہ لیں کہ جو عام پاکستانی وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا جتنا وہ ان کے ساتھ اچھے سے ملتے ہیں, گلتے ملتے ہیں دنیا میں کسی لوگوں کے ساتھ ہو. میں تمہیں تو ویژول میں دکھا سکتا ہوں. میری ایک ڈاکومنٹری ہے 84 ڈیز ان پاکستان, جو TRT نے بنائی تھی, جس میں نے لیڈ رول کیا تھا. اس ڈاکومنٹری میں ہم نے شوٹ ایسے کیا تھا کہ ہم نے کیمرہ یہ نہیں دکھایا تھا کہ کردار آ رہے ہیں اور بالکل کیمرے لوگوں کو پتا ہے, نہیں, ہم نے کیمرے سائڈ پہ رکھے. بھائی میرے ساتھ نا 2-3 کیریکٹر انڈیا سے تھے, اور وہ جب گلی کوچوں میں, بازاروں میں, بلے شاہ جی کے دربار میں, ادھر نانار کلی میں, مختلف علاقوں میں جب ہم گئے نا, لوگ ہمیں حق کرتے رہے, پیار کرتے رہے. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, جہاں جہاں شاپنگ کرتے تھے نا, وہ لوگ کرتے تھے, میں نہیں کرتا تھا. تو شاپنگ کرتے ہوئے لوگ پیسے نہیں لیتے تھے. آپ پاکستانی ہیں, لیکن وہ اس لیے کہ آپ سردار ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ آپ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ سردار جی تھے, وہ تو ان کا گیٹ اپ بھی انڈین تھا نا. صحیح صحیح صحیح, پورا انڈین گیٹ اپ تھا. اب میرا تو پینٹ شرٹ کوٹ پہن کے کوئی ڈاکومنٹری کرنی, ہم نے تھوڑا سا بھائی صاحب انگلینڈ کا وہ بننا ہوتا ہے, گورا تھوڑا سا ٹچ آنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں سکھوں سے, اور یہ دونوں طرف ہے. آپ اس لڑکے کا ابرار نام کا ایک ویلوگر ہے, بالکل بالکل, آئی تھنک سو, بہت زیادہ ان کو جہاں جاتے ہیں ہندوستان کے کن کن علاقوں سے گزرا, اور جب انہیں بتایا میں پاکستانی ہوں, لوگوں نے کتنی محبت بہت زیادہ. اور یہی چیز ہندوستانی آتے ہیں نا, اب آئیں گے نا, ویساکھی ہماری 13 تاریخ کو ویساکھی ہے, جو ہماری عید ہوتی ہے, آپ لوگ کی جس طرح عید ہوتی ہے. آپ یقین مانیں ان گلی کوچوں میں, اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, لاہور میں, یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, لوگ چھپیا پاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف ہے. یہ ادھر سے, کیونکہ اگر یہ جنگیں نہیں کریں گے بارڈر پہ, مطلب حالات نہیں خراب کریں گے دونوں طرف سے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اتنی نفرتیں ہیں نہیں جتنی دکھائی جاتی ہیں. ویسے بھی جو لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے پاکستانی دبئی میں ملتے ہیں انڈین سے, یا کہیں سعودی عرب میں, یا کہیں یورپ وغیرہ ملتے ہیں, وہ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہوں کہ ہمیں کوئی ان سے کوئی ایسی. او باجی میں ایک چیز, ہم تو رہے ہیں باہر, ایک فلیٹ میں انڈین ہوتا تھا ادھر ہم, اور ہاں کبھی کبھی میچ پہ ہم نا ایک شرطیں لگاتے تھے, وہاں پہ ادھر کوئی کمپرومائز نہیں, ہمارے پھڈے ہوتے تھے لیکن مذاق میں ہوتے تھے. وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ہو سکتا ہے 2 الگ ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہو لوگ. باقی یقین مانے کہ روٹی بنائی کسی ہندو بھائی نے, کھانا سکھ نے بنایا, مسلمان نے چٹنی بنائی, یہ چیز, اور
یہی چیز یہاں پہ بھی ہے, دکھانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا, نہ اس میں کوئی انٹلیکچوئل گفتگو کی جاتی ہے, نہ کوئی ایسی تصویر دکھانے کی کوشش کی, دو کو لڑایا جاتا ہے. جیسے محلے کی وہ انٹیاں نہیں ہوتی ماسیاں گاؤں میں, ادھر کی چغلی کر کے ادھر چغلی کر کے بیچ میں لڑا, یہی کام اینکر کرتے ہیں, چغلیوں کا کام. اور وہ دو آتے ہیں ادھر, دو آ کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو انٹلیکچوئل سے گفتگو آپ کریں, آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ اس سوسائٹی کی جو اچھی تصویر ہے وہ دکھائیں. ساری چیز جو ہے سیاسی کر دی ہے. اور پھر اللہ معاف کرے جس طریقے سے کچھ ایونٹس ہوئے اور اس ایونٹ کی بار بار ہم نے مذمت دیکھی, تو ٹی وی تو اب دیکھنا ہی لوگوں نے بند کر دیا ہے.